بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب کے دو قبیلوں بنو خزاع اور بنو بکر کے درمیان عرصہ دراز سے عداوتیں چلی آ رہی تھیں۔ معاہدہ حدیبیہ کی روح سے تمام قبائل کو یہ آزادی تھی کہ جس کے ساتھ چاہیں معاہدہ کر لیں۔ اس بنا پر بنو خزاع نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کا رشتہ استوار کر لیا اور بنو بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ اچانک بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا اور قریش نے معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اعلانیہ ان کی ہر طرح سے مدد کی۔ بنو خزاع نے حرم میں پناہ لی، چنانچہ عرب کے ہاں حرم میں خون ریزی حرام تھی، مگر بنو بکر نے اس کا بھی خیال نہ کیا۔ ادھر قریش نے ابو سفیان کو فوراً مدینہ منورہ بھیجا کہ وہ معاہدہ کی تجدید کرائے۔ ابو سفیان نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت فاطمہ سے سفارش کرنے کو کہا، مگر کسی نے حامی نہ بھری۔ اب وقت گزر چکا تھا، اس لیے ابو سفیان ناکام واپس لوٹا۔ قریش اس سے پہلے بھی کئی دفعہ معاہدہ کی خلاف ورزی کر چکے تھے، لہٰذا مظلوم بنو خزاع کی امداد اور مشرکین کا سدباب کرنے کے لیے رسول اللہ نے مکہ پر چڑھائی کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ حلیف قبیلوں کو قاصد بھیجے کہ مسلح ہو کر آ جائیں، اور کوشش یہ کی گئی کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہو۔ چنانچہ 10 رمضان المبارک 8 ہجری کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جن قبائل کے ساتھ معاہدے تھے وہ بھی ساتھ ہوتے جاتے۔ مکہ سے ایک منزل کی مسافت پر مہر زہران میں مسلمانوں نے منزل کی اور ان کے دستے دور دور تک پھیل گئے۔ قریش کو اچانک مسلمانوں کی آمد کا پتہ چلا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ قریش نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ مہر زہران پہنچے۔ خیمہ نبوی کی حفاظت کے لیے جو دستہ مقرر تھا اس نے ابو سفیان کو دیکھ لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کیا، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڑے آئے اور رسول اللہ نے ابو سفیان کی جان بخش کر دی۔ تاریخ عالم میں یہ اپنی قسم کی واحد مثال ہے کہ اتنے بڑے دشمن کو کمال فراخ دلی سے معاف کر دیا گیا ہو۔ اس حسن سلوک کا ابو سفیان پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ صبح رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لے آیا۔ مکہ معظمہ میں لشکر اسلام فاتحانہ انداز میں داخل ہوا۔ مختلف دستوں کے سالار شہر کے مختلف اطراف سے داخل ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام شمال سے، حضرت خالد بن ولید جنوب سے، مہاجر فوج کے قائد حضرت ابو عبیدہ بن جراح جبل ہند سے، اور رسول اللہ خود اور انصار کے سردار سعد بن عبادہ مغرب سے مکہ میں داخل ہوئے۔ البتہ اکرمہ اور صفوان نے چند نوجوانوں کے ساتھ حضرت خالد بن ولید کے دستے کو روکنا چاہا اور 3 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ حضرت خالد نے ان پر حملہ کر دیا جس سے قریش کے 13 افراد ہلاک ہو گئے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داخل ہوتے وقت اعلان کر دیا کہ مکہ کا جو شخص ابو سفیان کے گھر میں یا حضرت ختیجہ کے بھتیجے حکیم بن حزام کے گھر میں پناہ لے، یا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، ہتھیار ڈال دے اور خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا تو اس کے لیے امان ہے۔ پھر مکہ میں داخل ہونے کے بعد رسول اللہ نے تطہیر بیت اللہ کی طرف توجہ فرمائی۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت نصب تھے۔ رسول اللہ نے انہیں لکڑی سے گرانا شروع کر دیا۔ خانہ کعبہ کے اندر جس قدر بت تھے سب نکال دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق نے دیواروں سے تصویریں مٹائیں۔ جب حرم علائشوں سے پاک ہو گیا تو رسول اللہ نے کعبہ کے اندر داخل ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم کعبہ میں ایک خطبہ فرمایا۔ خطبہ کے بعد رسول اللہ نے مجمع کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں معلوم ہے میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو وہ لوگ پکار اٹھے کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اس پر رحمت اللہ عالمین نے فرمایا کہ تم پر کوئی سختی نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ رسول اللہ نے مکہ معظمہ میں 15 دن تک قیام فرمایا اور پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے جنہیں آپ نے تقریباً 63 سال کی طویل جدوجہد، مشکلات و مشقت، ہنگاموں اور فتن و فسادات اور جنگوں اور خون ریز مارکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی۔ اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آ گیا۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نئے واقعے کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔